الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے الحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل مرضک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ تین چیزیں آپ نے یعنی کہ پانچ چیزیں بیان فرمائی، اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان سے غافل ہیں۔ وہ دو نعمتیں ہیں الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور ایک فرصت، جسے لوگ نعمت ہی نہیں سمجھتے، یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے جس بندے کو تھوڑی سی فرصت ملتی ہے وہ اپنا وقت موبائل پہ ضائع کر دیتا ہے، اپنا وقت اخبار پڑھنے پہ ضائع کر دیتا ہے، اپنا وقت دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر گپ شپ، سیاست اور ملکی حالات پر تبصرے کرنے میں ضائع کر دیتا ہے، جبکہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی نعمت ہے لوگ اس سے غافل ہیں۔ اور دوسرا، جب تک انسان کے پاس صحت تندرستی ہوتی ہے وہ کھیل کود، غفلت، اپنی طاقت کے نشے میں اس چیز کو ضائع کر دیتا ہے۔ جبکہ اسلام نے ہمیں جس چیز کی ترغیب دلائی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تجھے فرصت ملے تو اپنے رب کی طرف لپک، دوڑ اپنے رب کی طرف، اس کی طرف رغبت کر، اپنی اصل آخرت کی تیاری کر۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک سمجھدار آدمی، اس کو اتنا پتہ ہے کہ وہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو، پیپر ہو لمبا، اس کو اتنا پتہ ہے کہ پورے اتنے وقت پر میرے سے پیپر چھین لیا جائے گا، میں نے پیپر میں کچھ لکھا ہے یا نہیں لکھا، جب سوئی پر سوئی چڑھ گئی تو میرے سے پیپر چھین لیا جائے گا، اور اس کے پاس اسباب اور وسائل بھی موجود ہوں تیاری کرنے کے، یعنی کہ پیپر کو حل کرنے کے، اس کے باوجود وہ کھیلتا رہے، ڈیزائن بناتا رہے، پھول بوٹیاں بناتا رہے، کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے، تو اس بندے کو سب لوگ بیوقوفی کہیں گے کہ تھوڑا سا وقت تھا تیرے پاس، اس میں تو پیپر اچھا حل کرتا، تیرے نمبر آ جاتے تو پاس ہوتا، تو نے وقت ضائع کر دیا۔ اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے والے شخص دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو صرف یہ فکر لگی ہے کہ یار ٹائم تھوڑا ہے، کچھ تیاری کرنے، ضرورت سخت ہے، کچھ نمبر بنا لیں تاکہ کم از کم اللہ کے ہاں پاس تو ہو سکیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو بس ان کو یہاں تک مصروفیت ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی ان کے پاس فرصت نہیں۔ مصروفیت ان کی کیا ہے؟ یا دنیا، اور دنیا میں بھی روٹی کمانا ان کی مجبوری نہیں ہے بلکہ جمع کرنا ان کی مجبوری ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو روٹی نہ ملتی ہو، جب بھی انسان حد سے آگے نکلے گا تو اس کو تھکاوٹ ملے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خضر کے پاس جانا ہے۔ خضر جس جگہ پر موجود تھے وہاں تک جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ جب اس سے آگے سفر کیا نا تو اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کھانا لے کر آؤ، آتنا غداءنا، کھانا لاؤ۔ یہاں تھکاوٹ ہوئی، پہلے تھکاوٹ نہیں ہوئی، حالانکہ جو پیچھے سفر کیا وہ زیادہ تھا، جو آگے گئے وہ تھوڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے جب آگے گئے تو تھک گئے۔
انسان جب تھکتا اس وقت ہے، مشکلات انسان کے لیے تب بنتی ہیں جب وہ اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتا ہے۔ کاروبار، نوکری کسی بندے کے لیے بری نہیں ہوتی، محنت مزدوری کسی بندے کے لیے بری نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے نا کہ چلو یار نماز پڑھ لیں گے بعد میں، اور چلو ٹھیک ہے یار یہ کام کر ہی لیں گے، اور دنیا میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کو ترک کر دیتا ہے، تو اس بندے کو پھر مشکلات پکڑتی ہیں۔ اور اس سے بڑی مشکل کیا ہے کہ کسی بندے کو نماز کے لیے وقت نہ ملے، یہ بہت بڑی مصیبت اور آفت ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں ہم دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں ملکی حالات، سیاست، تبصرے، کھیل کود، کاروبار، انہی چیزوں میں وقت ضائع کیے جا رہے ہیں، اور ہم میں سے سمجھدار لوگ کتنے کے ہیں، مٹھی برابر لوگ ہیں سمجھدار، جن کو صبح و شام یہ فکر ہے کہ بھئی اپنے اعمال زیادہ کریں، نیکیاں زیادہ کریں، اپنا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر کریں، اپنے ہر مزاج اور طبیعت کو پچھلے سالوں سے بدلیں، اپنی طبیعت کے اندر جو کمزوریاں ہیں اخلاقی اعتبار سے، جو کوتاہیاں ہیں معاملات کی، اس کو چھوڑیں اور بہتری کی طرف جائیں۔ وہ ہر وقت اپنے ضمیر کے اندر، اپنے اندر ایک تعمیر کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، جس طرح دنیا کا حریص ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت دنیا کی تعمیر جاری رکھتا ہے، کبھی وہ گھر پہ بہتری سے بہتری کرتا رہتا ہے، کبھی وہ کاروبار میں جدت لے کر آتا ہے، کبھی وہ اپنے رہن سہن کے طور طریقوں میں بہتری لے کر آتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس لیے وہ آئے دن اس میں بہتری چاہتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے نزدیک سب کچھ اس کی آخرت ہوتی ہے، اسی لیے یہ آئے دن اپنے اندر بہتری چاہتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جتنا بہتر ہو سکوں، جتنا اپنے آپ کو تبدیل کر سکوں میں کر لوں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ملکی حالات، یہ ان کی طرف زیادہ توجہ یہ فتنہ ہے، بلکہ یقین جانیے کہ یہ لوگ، ان میں کسی کے اندر خیر نہیں ہے، یہ سب بدلتے ہوئے شر کے رنگ ہیں۔ کوئی نام لے کر آتا ہے، کوئی کسی قسم کا نعرہ لگا کے سامنے آتا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہر بندہ دماغی طور پر ادھر لگا ہوا ہے، کیا ہو گیا اور کیا ہونے والا ہے، لمحہ بلمحہ نئی خبریں، لمحہ بلمحہ نئے حالات سے آگاہی، کیا فائدہ اس کا؟ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور یہ شیطان کے اعلی کار ہیں یہ لوگ۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی ان شیطانوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئیں۔ یہ شیاطین اپنے شیطانی منہج پر تھے، اور جو سادہ لوح مسلمان تھے ان کو گمراہ کرنے میں تھے۔ اب بھی ان کا یہی طور طریقہ ہے، ملک کے اندر اس طریقے سے انار کی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور خون اور خرابہ اور ایک دوسرے پر، یہ سب کیفیت یہ شیطانی لوگ ہیں۔ اللہ کے لیے ہم اپنی اصل آنے کے مقصد کو سمجھیں۔ خوش بخت اور سعید آدمی وہ ہے کہ جس کو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کی سمجھ آ گئی، اور جس کو سمجھ آ گئی نا، اس بندے کے پاس پھر فرصت نہیں ہے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ پھر جس کو یہ سبق سمجھ آ گیا، پھر اس کے پاس چھٹی نہیں ہے، اس کے پاس فرصت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے کہتا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب یہ ایسے لغویات کے پاس سے مومن گزرتا ہے تو وہ عزت بچا کے گزر جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بیکار چیزیں ہیں، میرے دامن کو مجروح کر دیں گی، میرے لباس کو داغدار کر دیں گی، وہ ان سے بچ کے نکل جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، معزز سامعین، ہم اپنی اصل آخرت کی تیاری کریں۔ دن گزر رہے ہیں، شب و روز گزر رہے ہیں، ہم اپنی منزل کے قریب جا رہے ہیں، ہماری تیاری کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ کیا پتہ کب اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کوئی آ جائے اور ہماری روح کو قبض کرے اور اللہ کے پاس لے جائے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تو ایک دفعہ اپنی موت کی کیفیت آنے سے پہلے ایک دفعہ تو اللہ سے صرف اخلاص کے ساتھ یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ اب ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح دنیا دار دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے،
اب دنیا دار دنیا کی تجارت کو سجاتا ہے، ہم اللہ سے کی جانے والی تجارت کو سجائیں۔ اللہ سے جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی تجارت ہے۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ جو صبح صبح آپ کرنے آئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنا جائزہ لیں کہ ہماری 5 نمازیں باجماعت ہیں، میرا گاہک، میری مارکیٹ مجھے نمازوں سے غافل تو نہیں کر رہی، اور میرے تعلقات اور میرے معاملات رات کو دیر تک ٹی ویوں پر بیٹھ کے خبریں سنتے رہنا، گئے تک ان چیزوں کو دیکھتے رہنا، یہ میری عبادات کو متاثر تو نہیں کر رہی؟ مجھے تہجد پڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اللہ کے سامنے رات کے وقت کھڑے ہونا، فجر سے پہلے اٹھ کر کچھ رکعات پڑھنا، اس کے لیے میں کتنے دن ہو چکے ہیں مجھے یہ چھوڑے ہوئے، یا زندگی میں کتنی کی دفعہ تہجد میں نے پڑھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں کتنی کرتا ہوں، میرا معمول کیا ہے، کتنی دیر میں قرآن کا ختم ہوتا ہے میرے سے، رمضان گیا قرآن گیا۔ اللہ کے بندو، آؤ ہم سب اپنی آخرت کی تیاری کریں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، وہ ظاہر ہوں کہ باطن ہوں، جو فتنے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی، جو دکھائی نہیں دیتے وہ بھی، اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جمعۃ المبارک ہے، غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا، مسواک کرنا، بالوں کو تیل لگانا، اور بر وقت مسجد آنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، یہ قیمتی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، اپنے نبی پہ کثرت سے درود پڑھیے، نبی پر درود پڑھنا آپ کو فائدہ دے گا، ہماری اس میں نجات ہے، ہم نے جو کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیے۔ اور عصر کے بعد ایک گھڑی ہے، اس کو بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، کوشش کریں آپ کاروبار میں ہیں، دکان میں ہیں، اگر فرصت ہے تو مسجد میں بیٹھ جائیں، گھر پہ بیٹھ جائیں، اس گھڑی میں کثرت سے درود پڑھیں، دعائیں کریں، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔